بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں خط عید میلاد النبی۔ سلیم بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے ذوق قرآنی میں برکت عطا فرمائے۔ رفتہ رفتہ تمہاری نگاہ کس قدر صاف اور تمہاری بصیرت کس قدر نورانی ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کو غور و فکر سے سمجھنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ وہ خود روشنی ہے اور انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں ایک مرتبہ پہلے بھی لکھا تھا اور یہ غالباً شروع 1953 کی بات ہے، میرے نزدیک دنیا کے لیے جشن مسرت کی تقریبات دو ہی ہیں، ایک نزول قرآن کی عید اور دوسری عید میلاد النبی، اور یہ دونوں تقریبات بھی ایک سکہ کے دو رخ اور ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں، اس لیے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کو رسول اللہ سے جدا۔ قرآن قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی خداوندی کا نام ہے، اور رسول اللہ قرآنی سیرت کے درخشندہ پیکر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف احکام و قوانین ہی عطا نہیں کیے بلکہ سیرت محمدیہ کے اصولی گوشوں کو بھی اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ تم نے پوچھا یہ ہے کہ رسالت محمدیہ کا مقصود کیا ہے؟ اس نے نوع انسان کو کیا دیا ہے؟ اس کا وہ کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محسنین عالم انسانیت کی فہرست میں سر عنوان چمکتا دکھائی دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں تو ضخیم مجلدات لکھی جا سکتی ہیں، اور خود میری کتاب معراج انسانیت بھی اسی سوال کے جواب کی کوشش ناتمام ہے، لیکن قرآن نے ان تمام تفاصیل کو جس حسن و خوبی سے ایک فکرہ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے، جب نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو اس پر والہانہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں بعثت محمدی کی غایت و مقصود کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 7/157۔ وہ نوع انسان کے سر سے تمام بوجھ اتار کر رکھ دے گا جس کے نیچے وہ دبی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں وہ جکڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے سلیم بعثت محمدیہ کی وہ عظیم غایت جسے قرآن نے اس ارتکاز و اختصار سے ان چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حد فاضل ہے۔ زمانہ قدیم اور دور جدید میں اس سے پہلے کی انسانی تاریخ دراصل ایک مسلسل داستان ہے، ان گراں بار سلوں کی جن کے نیچے انسانیت بری طرح دب رہی تھی، اور ان اطواق و سلاسل کی جن میں اس کا بند بند جکڑا ہوا تھا، بائیں نمت کہ وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ زنجیریں وہ تھی جن میں انسان کا دل و دماغ دونوں ماخوذ تھے۔ ان سے نہ اس کے ذہن میں صحیح فکر پرورش پا سکتی تھی، نہ ہی اس کے سینے میں حسین و خوشگوار جذبات کی بالیدگی ممکن تھی۔ قصہ بنی اسرائیل میں دیکھو، قرآن نے ان مسیطران نوع انسانی کا تذکرہ کس شرح و بست سے کیا ہے جو انسانی قلب و دماغ پر بری طرح مسلط رہتے ہیں۔ فرعون استبداد ملوکیت کا مجسمہ کہ جس کا نام آج تک بطور ضرب المثل استعمال ہوتا ہے، حامان مذہبی پیشوائیت کی دسیسہ کاریوں کا نمائندہ جس کی سحر کاری کی بنیاد پر کسر فرعونیت استوار تھا، اور قارون سرمایہ داری کی لعنت کا نمائندہ جس نے خود اپنی قوم کے لہو کا آخری قطرہ تک چوس لیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر سنگ گران انسانیت کی ہڈیاں توڑ دینے کے لیے کافی تھا، لیکن جس انداز سے مذہبی استبداد اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو رہا تھا،
उसकी मिसाल दूसरे शोबों में भी नहीं मिल सकती थी। रिसालत मोहम्मदिया का सबसे बड़ा मार्का आरा कारनामा यह है कि उसने फिक्र इंसानी को जंजीरों से आज़ाद किया। इस मकाम पर शायद तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो कि इस्लाम तो खुद एक मजहबी तहरीक रिलीजियस मूवमेंट है, इसलिए उसने इंसान को मजहब के चुंगल से किस तरह छुड़ा दिया। अगर कोई दहरिया ये कहे कि मैंने फिक्र इंसानी को मजहब की फिक्र से आज़ाद कराया है तो उसका यह दावा काबिल फहम होगा, लेकिन एक मजहबी तहरीक का यह दावा किस तरह काबिल पजीराई समझा जा सकता है। तुम्हारे दिल में उसका ख्याल पैदा होना बजा है, लेकिन हकीकत वही है जिसकी तरफ मैंने ऊपर इशारा किया है। यह मकाम जरा मुश्किल है, इसलिए इसे गौर से समझने की जरूरत है। मजहब की दुनिया में बुनियादी तस्वर खुदा का है। इस तस्वर को इस कदर अहमियत हासिल है कि किसी कौम में जिस किस्म का खुदा का तस्वर होगा उसके मुताबिक इस कौम की तहजीब व माशरत और जहनीत और नफ्सियाती कैफियत होगी। खुदा के सही तस्वर के मुतल्लिक मैं एक साबका खत में तफसील से लिख चुका हूं। इस वक्त इतना समझ लेना काफी होगा कि रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मज़ाहब की दुनिया में खुदा का तस्वर एक मुस्तबद और मुतलकुल इनान हुक्मरान का सा था, जो न किसी कायदे का पाबंद था न कानून का, जिसके यहाँ न कोई आइन था न दस्तूर। वो जो जी में आया करता था और जिस किस्म का जी चाहे हुक्म दे देता था। दुनिया के आम शहनशाहों की तरह उसकी भी ये कैफियत थी कि शादी के अल्फाज में गाहे बेसलामे बरखंदो गाहे बेशनामे खलत बख्शंद, उसके हाथ से बतौर इस्तेहकाक कुछ तलब करना तकब्बुर नखवत समझा जाता था, इसलिए कि वो जिसे कुछ देता था अपनी खुशी से बतौर एहसान देता था। लिहाजा इंसान की हर वक्त कोशिश ये रहती थी कि वो किसी न किसी तरह खुदा को खुश रखे। इंसानी बादशाहों की तरह इसे खुश करने के लिए कभी इसकी शान में हमदो सताइश के कसीदे पढ़े जाते थे और कभी उसके हुजूर गिड़गिड़ा कर रहम की दरख्वास्तें गुजारी जाती थीं। कभी उसकी बारगाह में नजराने पेश किए जाते थे और कभी इसे कुर्बानियों से खुश किया जाता था। फिर दुनियावी बादशाहों की तरह खुदा का दरबार भी होता था, जिसमें मुकर्रबीन इसके गर्दोपेश बैठते थे। बाहर हाजिबो दरबान होते थे, लिहाजा आम इंसान के लिए उस तक बराह रास्त पहुंचना नामुमकिन था। उसे खुदा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वसीलों और सिफारशियों की तलाश करनी पड़ती थी। ये सिफारशी वो मुकर्रब थे जो खुदा के दरबार में मौजूद रहते थे। उनकी सिफारिश से अवाम के काम निकलते थे। अवाम को उनकी सिफारिश हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था। गर्जे के इस किस्म का खुदा और उसके ये तमाम मुकर्रबीन इंसान के लिए मुस्तकिल हवा बने रहते थे। तुम गौर करो सलीम कि अगर किसी जी से इंसान को इस किस्म के बादशाह के ज़ेरे हुकूमत 4 दिन भी गुजारने पड़े तो उसके एहसास इंसानियत का हशर क्या होगा। और अगर उसे इस दुनिया की पूरी जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी दोनों इस किस्म के खुदा की हुकूमत में बसर करनी पड़े, जिसमें हर वक्त यह धड़का लगा रहे कि अब छुरी सयाद ने ली, अब कफ्स का दर खुला, तो उसमें उसकी कैफियत क्या होगी। ये थी वो नाकाबिले बर्दाश्त पत्थर की सिलें जिसके नीचे इंसानियत दबी चली आ रही थी, और ये थी वो इस्तख्वान शिकन जंजीरें जिनमें इंसान जकड़ा हुआ था। रिसालत मोहम्मदिया ने आकर खुदा का ऐसा तस्वर दिया जिससे मजबूर मकहूर इंसान अब तमाम अगलाल सलासल से आजाद होकर शर्फ इंसानियत से हम आगोश हो गया। उसने बताया कि बेशक खुदा लाइंतहा कुव्वतों का मालिक और अपने इरादों और फैसलों में मुख्तार मुतलिक है, लेकिन उसने नज़्मो नस्क कायनात और इंसानी सही अमल के नतायज के लिए ऐसे अटल कवानीन बना दिए हैं जिनमें कहीं कमी बेशी नहीं होती। खलका कुल्ला शयन फकद्दरहु तकदीरा 25/2। उसने हर शय को पैदा किया और फिर उसके लिए पैमाने मुकर्रर कर दिए। ये कदर या पैमाने ही हैं जिन्हें वो दौरे हाजिर की इस्तिलाह में कानून लॉ कहा जाता है। कानून या लॉ से मुराद वो कानून नहीं जिसकी अदालतों में मिट्टी पलीद होती है, बल्कि वो कानून जिसके मुताबिक कारगाह कायनात इस हुस्नो खूबी से चल रहा है।
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا 65/3 یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر شے کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، لہذا یہاں کسی مستبد حاکم کی مطلق العنانی کار فرما نہیں، یہاں ہر کام قاعدے اور قانون اور آئین و دستور کے مطابق ہوتا ہے، جسے ہم امر اللہ یا خدا کا حکم کہتے ہیں۔ جب وہ عالم محسوسات میں کار فرما ہوتا ہے تو قوانین کی حدود میں محدود ہو جاتا ہے۔ وَقَانَ امر اللہ قدرًا مقدورا 33/38 ظاہر ہے اسلیم جہاں ہر کام قانون کے مطابق سر انجام پاتا ہو وہاں نہ کسی کی خوشامد درآمد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رشوت اور نذرانے کی، وہاں نہ کسی وسیلے کی احتیاج ہوتی ہے، نہ کسی سفارش کی تلاش، وہاں نہ کسی سے بے انصافی ہوتی ہے، نہ کسی کی رو رعایت۔ اس انداز حکومت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پھر یہ قانون بھی اس طرح نتیجہ خیز ہوتا ہے جس طرح سنکھیا کھانے سے ہلاکت اور پانی پینے سے پیاس کی تسکین ہو جاتی ہے۔ اس میں نہ کسی عدالت میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کورٹ فیس لگانے کی حاجت، نہ گواہ بلانے کا مطالبہ ہوتا ہے، نہ دستاویزیں پیش کرنے کا تقاضا۔ ادھر عمل سرزد ہوا، ادھر اس کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو گیا۔ سوچو سلیم کہ اس قسم کی فضا میں انسان کو کس قدر حریت اور آزادی نصیب ہوتی ہے، اور اس کی پیشانی میں سربلندیوں اور سرفرازیوں کے کتنے عظیم عرش جھلک اٹھتے ہیں۔ اس میں قانون کی اطاعت کرنی ہوگی اور بس، اس میں کسی فرد کی غلامی اور محکومی کا سوال ہی نہیں ہوگا، نہ ہی وہ تذبذب اور اضطراب جو مستبد شہنشاہ قسم کے خدا کے تصور کے ماتحت ہر وقت سینہ آدم میں آتش خاموش کی طرح سلگتا رہتا تھا کہ نامعلوم وہ کس بات سے ناراض ہو جائے اور اس کا نتیجہ کیا ہو۔ اب ہر شے کے پیمانے مقرر ہیں، ان پیمانوں قوانین کا علم حاصل کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا ہر قدم حتم و یقین کے ساتھ اٹھے گا، اس حتم و یقین کے ساتھ کہ دنیا خواہ ادھر سے ادھر ہو جائے، جس قانون کا سر رشتہ آپ نے تھاما ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تمہیں سلیم وہ رسے کا عمل روپ وے یاد ہے جس میں پنگوڑا لٹکا کر اتنی گہری کھڈ کو عبور کیا کرتے تھے؟ جب وہ پنگوڑا عین بیچ میں جاتا اور نیچے کھڈ کا بھیانک اندھیرا نظر آتا تو وہ سما کس قدر ہولناک ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم کس ہنسی خوشی سے ادھر ادھر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ اطمینان کس چیز سے حاصل تھا؟ صرف اس سے کہ اس کا رسہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، وہ درمیان میں جا کر دھوکہ نہیں دے گا۔ بس ایسا ہی اطمینان اس قانون کی اطاعت سے ہوتا ہے جس کے متعلق یقین ہو کہ وہ کبھی دگا نہیں دے گا، کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ 2/256 جس نے ہر غیر خداوندی قانون سے منہ موڑ کر صرف قانون خداوندی پر بھروسہ کر لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور اس قانون کی اطاعت بھی کسی تھانیدار کے حکم کی اطاعت نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی ہدایات کی تعمیل ہے۔ جو ان ہدایات کی تعمیل کرے گا وہ بیماری سے محفوظ رہے گا، جو ان کے خلاف جائے گا اس کی صحت تباہ ہو جائے گی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 2/38 کائنات میں قانون کی کارفرمائی کے تصور نے ہر قسم کی توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی حادثہ یوں ہی ہنگامی طور پر رونما نہیں ہوتا، بلکہ سلسلہ علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس حقیقت نے ہر ذہن کو دعوت غور و فکر دی اور اس طرح خدا کے اس تصور سے سائنٹیفک دور کا آغاز ہو گیا اور علم انسانی کے لیے تحقیق و کاوش کے لا انتہا راستے کھل گئے۔ تم نے دیکھا کہ خدا کے تصور میں اس بنیادی تبدیلی سے رسالت محمدیہ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس کے قلب و اذہان سے کس کس قسم کا بوجھ اتار کر اسے صحیح انسانیت کی آزادی عطا کر دی۔ مذہب کی دنیا میں خدا کے بعد رسول کا درجہ آتا ہے۔ رسالت محمدیہ سے پہلے اقوام عالم نے اپنے مذہب کے بانیوں کو انسانی سطح سے اٹھا کر خدائی مسرت پر بٹھا دیا تھا۔ ہندو اپنے رشیوں کو پرمیشور کا اوتار مانتے تھے، زرتشتیوں کا مترا خود خدا مانا جاتا تھا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا ہی نہیں بلکہ خدائی میں تیسرے حصے کا شریک قرار دے رکھا تھا، علاوہ اس کے کہ یہ چیز علم و حقیقت کے خلاف تھی۔ ذہنی انسانی پر اس کا اثر یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے بڑے کارنامے جو ان بزرگوں سے سرزد ہوئے دوسرے انسانوں سے عمل میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ مافوق البشر قوتوں کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنی نشاط ثانیہ تازہ حیات قومی کے لیے کسی مافوق البشر آنے والے کا انتظار کرتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کام ہم لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تم سمجھتے ہو سلیم کہ اس عقیدہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ قومیں فکر و عمل دونوں اعتبار سے قامت انسانیت تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ ان کے اعصاب پر ہر وقت جذبہ مرعوبیت سوار رہتا تھا جو ان کے مضمر جوہروں میں بالیدگی پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس خصوصیت کو چھوڑ کر کہ نبی کو خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے، وہ تمہارے ہی جیسا انسان ہوتا ہے، لہذا وحی کے مطابق جو انقلاب اس نے برپا کیا تھا وہ تم بھی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے کسی مافوق البشر قوت و استعداد کی ضرورت نہیں۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے اس اعتبار سے نمونہ بنتی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ تمہارے لیے ناممکن الحصول یا ناممکن العمل نہیں۔ تم نے غور کیا سلیم کہ رسول کے تصور میں اس تبدیلی نے انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کس طرح آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، لیکن رسالت محمدیہ یہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے چلی گئی۔ اس سے پہلے انسان اپنے عہد طفولیت میں تھا جہاں اسے قدم قدم پر کسی انگلی پکڑنے والے کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں انبیاء کا سلسلہ پہم و متواتر جاری رہا، لیکن رسالت محمدیہ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب انسانوں کو اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے ہوں گے، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر متبدل اصولوں کے خلاف نہ جائے جو وحی نے عطا کیے ہیں اور جو اب قرآن کی دفعتین میں محفوظ ہیں۔ جیسا کہ ایک سابقہ خط میں بتایا جا چکا ہے، انسانیت کی تاریخ میں ختم نبوت کا اعلان ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس سے انسانی تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور یہ اعلان معاذ اللہ کسی منکر نبوت کی طرف سے نہیں ہوا۔ ختم نبوت کا اعلان خود زبان نبوت سے ہوا ہے۔ یہ اعلان ہے اس حقیقت کا اب انسان سن شعور کو پہنچ گیا ہے اور اسے صرف اتنی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہر دوراہے پر معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اور وہ راستہ کس سمت کو۔ تم نے غور کیا اسلیم کہ یہ رسالت محمدیہ نے
اس باب میں کس قدر حریت فکر و عمل اور خود اعتمادی و خود فیصلگی کی صلاحیت عطا کی ہے۔ مذہب کی دنیا میں تیسری چٹان یا زنجیر کیا پورے کا پورا جیل خانہ پیشوائیت کی لعنت ہے، وہی جسے انگریزی میں پرسٹہوڈ، ہندوؤں کے ہاں برہمنیت اور ہمارے ہاں ملائیت کہا جاتا ہے۔ یہ زنجیریں وہ ہیں جو انسان کو ایک قدم بھی اپنی مرضی سے اٹھانے نہیں دیتی۔ یوں بیٹھو، یوں اٹھو، یوں سو، یوں جاگو، یوں چلو، یوں پھرو، یوں کھاؤ، یوں پیو، دایاں پاؤں ادھر رکھو، بایاں ادھر، سیدھا ہاتھ یوں اٹھاؤ، الٹا یوں۔ پوری زندگی ایک مستبد ڈکٹیٹر کی ریجمنٹیشن بنا دی جاتی ہے۔ سوچو سلیم کہ انسانیت پر یہ بوجھ کس قدر گراں اور یہ زنجیریں کس قدر استخواں شکن تھیں۔ رسالت محمدیہ نے ان تمام زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی قوت حائل نہیں ہو سکتی۔ قانون کی اطاعت میں پیشوائیت کا کیا کام؟ اس سے آگے بڑھیے۔ مذہب کی دنیا میں نجات کا تصور سامنے آتا ہے، اسے در حقیقت مذہب کا مقصود و منتہا قرار دیا جاتا ہے۔ خود لفظ نجات اس کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کسی جیل خانے میں محبوس یا سخت زنجیروں میں مقید ہے اور ان زنجیروں سے رہائی حاصل کرنا نجات ہے۔ رسالت محمدیہ نے اس کا اعلان کیا کہ نجات کا یہ تصور غلط ہے۔ انسان کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کہ اسے اس سے نجات دلائی جائے، اسے کچھ قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں اور ممکنات کی ایک وسیع دنیا اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سے کہہ دیا گیا ہے یہ اپنی صحیح و عمل سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کرے، اور جس قدر متاع حاصل کرے گا اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ یہی وجہ ہے قرآن نے زندگی کا مقصود نجات کی بجائے فلاح و فوج قرار دیا ہے۔ فلاح کے معنی کھیتی کا پروان چڑھنا، محنت کا ثمر بار ہونا، اور فوج کے معنی ہے اچیومنٹ، ان صلاحیتوں کی نشو و نما جن سے زندگی اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ رسالت محمدیہ نے بیک جنبش ان محکم زنجیروں کو کس طرح تارے عنکبوت بنا کر رکھ دیا۔ مذہب کی دنیا سے آگے بڑھ کر معاملات کی دنیا میں آئیے تو ملوکیت کا استبداد نوع انسان کے سر پر ہمالیہ سے زیادہ گراں بار پہاڑ تھا جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ رسالت محمدیہ نے نوع انسان کو یہ انقلاب آفرین پیغام دیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ انسانوں کو اپنے معاملات قوانین خداوندی کی روشنی میں باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے۔ جو ان میں سے ان قوانین و ضوابط کی نگہداشت سب سے زیادہ کرتا ہے وہ ان میں سب سے زیادہ واجب التکریم ہے، لیکن حق حکومت اسے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ خود نبی کو بھی نہیں۔ ملوکیت کی غلامی سے بھی زیادہ کرب انگیز اور انسانیت سوز غلامی اقتصادی غلامی، اکانومک سلیوری ہے۔ نوع انسانی اس قدر مدت مدید سے اس غلامی میں ماخوذ چلی آ رہی تھی کہ غلاموں کو اپنی غلامی کا احساس تک بھی نہیں رہا تھا۔ رسالت محمدیہ نے آ کر اعلان کیا کہ خدا نے زمین کے دسترخوان پر رزق کو اس لیے بکھیر رکھا ہے کہ اس سے تمام نوع انسان کی پرورش ہو سکے، لہذا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ رزق کے سرچشموں پر ذاتی قبضہ جما لے۔ یہ معاشرے کی تحویل میں رہنے چاہیے اور معاشرے کو تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کفیل ہونا چاہیے۔ اس مقام پر سلیم ممکن ہے تمہارے دل میں ایک سوال پیدا ہو جس کا جواب ضروری ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب کوئی قوم رزق کی طرف سے مطمئن ہو جائے تو اس کے قواعد عملیہ مفلوج ہو جاتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ زندگی کی حرارت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر قرآنی نظام کے ماتحت افراد معاشرہ کو حصول رزق کی کشمکش سے نجات دلا دی جائے تو کیا ان کی بھی یہی حالت نہ ہو جائے گی؟ یہ اعتراض بڑا معقول نظر آتا ہے اور تاریخ اقوام انسان کو اسی نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ لیکن سلیم اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصود صرف حصول رزق قرار دے رکھا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی حیات طبیعی کا نام ہے اور جب اسے اس زندگی کی بقا کا سامان رزق میسر آ جائے
تو اس کے بعد اس کے سامنے کوئی ایسا مقصد نہیں رہ جاتا جس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی پڑے۔ یہ وجہ ہے کہ جب کوئی قوم رزق کی طرف سے مطمئن ہو جاتی ہے تو اس کی قوتوں میں عزم حلال شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے طبعی زندگی کو محض حیوانی سطح کی زندگی قرار دیا ہے، اس لیے یہ مقصود و منتہائے انسانیت نہیں۔ اس نے انسان کے سامنے اس سے کہیں بلند اور وسیع مقاصد رکھے ہیں، ان کی تفصیل مختلف مواقع پر بتا چکا ہوں، اس لیے ان کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ قرآن نے یہ دیکھا کہ انسان کی یہ کس قدر بدنصیبی ہے کہ اس کی ساری توانائیاں محض حصول رزق میں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ ان سے بلند مقاصد کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکتا، اس لیے اسے روٹی کی طرف سے مطمئن کر کے اس کی تمام توانائیاں کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے محفوظ کر لیا اور اس سے کہہ دیا کہ وہ اپنی تمام توجہات کو ان مقاصد پر مرکوز کر دے اور اس طرح اقطار السماوات والارض سے آگے نکل جانے کی کوشش کرے۔ ذرا غور کرو سلیم کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک تبدیلی سے عالم انسان میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے انسان کی تمام توانائیوں کو جو حصول رزق جیسے اسفل مقصد ہی میں ضائع ہو جاتی تھیں محفوظ کر لیا، لیکن رزق کی طرف سے اطمینان ہو جانے سے انسان میں جو توتل پیدا ہو جاتا تھا اس کے سامنے بلند ترین مقاصد رکھ کر نہ صرف اس تعطل کو دور کر دیا بلکہ اس کی زندگی کو جہاد مسلسل میں تبدیل کر دیا، ایسے مسلسل جہاد میں کہ جانے والی نسل جس حد تک راستہ طے کر جائے آنے والی نسل کے لیے وہ مقام سفر کا نقطۂ آغاز بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے اور یہ بجائے خواہش بہت بڑا انقلاب ہے جسے رسالت محمدیہ نے انسانی نگاہ میں پیدا کیا ہے، یعنی ہمیشہ نگاہ مستقبل پر رکھنی۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اس زندگی میں بھی مستقبل پر اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ خط لمبا ہو گیا ہے لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے میں خصوصیت کبریٰ کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک رسالت محمدیہ کا نوع انسانی پر احسان عظیم ہے۔ تم غور کرو کہ انسان اپنی طبعی دنیا میں نسلاً بعد نسل ترقی کرتا ہوا کس طرح آگے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر امراض اور ان کے علاج کے شعبہ ہی کو دیکھو، جن امراض کو آج سے چند صدیاں پہلے لا علاج سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ امراض ہیں کیا، ان پر انسان کس طرح قابو پاتا چلا جا رہا ہے۔ پھر طریقے علاج پر غور کرو، ابھی 50 سال پہلے دانت نکلوانا اس قدر کرب انگیز تھا کہ آج اس کے تصور سے کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آج ایک دانت تو کیا پورے کا پورا جبڑا اس طرح نکال کر رکھ دیا جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کب ہو گیا۔ اس طرح سرجری جراحی کی دوسری مثالوں کو سمجھ لو۔ اب تم غور کرو کہ پچھلی صدی کے انسان کے لیے یہ تصور کس قدر یاس انگیز اور حسرت ناک ہوگا کہ میں یوں ہی 100 سال پہلے پیدا ہو گیا۔ اگر میں بھی 20ویں صدی میں پیدا ہوتا تو اس تمام قرب و درد سے بچ جاتا جس میں مختلف امراض اور ان کے علاج کی وجہ سے مبتلا رہا۔ یہ اس لیے ہے سلیم کہ انسانی عقل کا طریق تجرباتی ہے، وہ مختلف تجارب کے بعد رفتہ رفتہ انکشاف حقائق کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس باب میں سابقہ نسل کا انسان آنے والی نسل کی سطح سے نیچے رہ جاتا ہے، یہ اس کی بے بسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن وہی کا طریق تجرباتی نہیں، اس کی روح سے وہ تمام حقائق جو انسانیت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں بیک وقت نوع انسانی پر نبی کے ذریعے منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سابقہ اور موجودہ آنے والی نسل کے تمام انسان ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس میں کسی گزشتہ نسل کے انسان کو اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ وہ آنے والی نسل سے پہلے کیوں پیدا ہو گیا، وہ بھی اسی مقام پر ہوتا ہے جس مقام پر آنے والی نسل کے انسان نے ہونا ہے، لہذا اس میں کسی دور کے انسان کے لیے وجہ مایوسی اور احساس بے بسی نہیں ہوتا۔ وہی کی روح سے عطا فرمودہ پروگرام سب کے لیے یکساں طور پر باعث رحمت ہوتا ہے۔ جو قوم جس دور میں اسے اختیار کرے اس کے سامنے وہی نتائج آ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ پروگرام رسالت محمدیہ میں تکمیل تک پہنچ گیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اس
اس لیے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مفہوم یہی ہے۔ کیوں سلیم، کتنا بڑا ہے یہ احسان! اس کی سپاس گزاری میں تمام نوع انسانی کی گردن اس رحمت للعالمین کے حضور جھکنی چاہیے یا نہیں؟ اب تم سمجھے کہ میں اس تقریب عظیم کو کیوں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا جشن مسرت قرار دیتا ہوں۔ سلیم، دنیا نے ابھی تک رسالت محمدیہ کی غایت و مقصود کو سمجھا ہی نہیں، لیکن اس میں دنیا والوں کا کیا قصور؟ ہم انہیں سمجھاتے تو وہ سمجھتے، اور اس کے جواب میں تم کہہ دو گے کہ اس میں ہمارا بھی کیا قصور؟ ہم خود سمجھتے تو دوسروں کو بھی سمجھاتے۔ بہرحال اب تم سمجھ گئے کہ رسالت محمدیہ کس طرح رحمت للعالمین ہے۔ اس نقطہ کی مزید تشریح دوسرے خط میں کی جائے گی۔ وبیدہ توفیق، والسلام۔ پرویز، اکتوبر 1955۔